اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ ایمان سے منحرف ہو جاتا ہے، یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ چنانچہ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ ایمان تو دے استقامت دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ میرے محترم اسلامی بھائیو، نہ جانے ہمارا خاتمہ کیسا ہو۔ ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر ہی زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ یہ حدیث پاک ترمذی میں بیان کی گئی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح کی ہتھکنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مذموم سعی کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم اور احسان ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا، اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ابن الحاج مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
فرماتے ہیں کہ دمع نزا دو شیطان آدمی کے دونوں پہلوؤں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا اس کی ماں کی شکل بن کر۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا، کہ یہود وہاں پر بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی عیسائی ہو کر مرا، تو بھی نصرانی ہو جا، تو بھی عیسائی ہو جا، تو بھی نصارہ ہو جا، وہاں وہ بڑے آرام سے ہے۔ واقعی میرے بھائیوں معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فکر معاش بدل بلا ہونے حدیث مبارکہ میں کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر کریں گے۔ لہذا اولاد کے حصول کے خواہش میں دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، لیکن آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا ہے اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے۔ اگر اس کا مطمع نظر یعنی مقصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ میری یہ بات شاید وہی سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائف بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے گا، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو یعنی پیدا ہی نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، سلب ایبا کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔
ارے بھائیو، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلام